وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخشی السدرۃ ما یخشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی تھی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرے. تو یہ 3 چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت سے احادیث بھی ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات. قلم کب پیدا ہوا تھا؟ 50,000 سال پہلے، باقی چیزوں کی تخلیق کے. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی. مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی. اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا کسی نماز میں پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمے والے سے. لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے، پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی. کن کن چیزوں پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر. دوسری اہم بات لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائیں. اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ غفرانک، تیری بخشش چاہیے. یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے. ربنا وإلیک المصیر. اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا اسی کی طرف، رجوع اسی کی طرف. پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا. چاہے جسمانی صحت ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد یا عقل یا کچھ بھی، تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی اور اسی کے ذمہ ہے وبال جو اس نے غلط کام کیے. فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا، نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا. تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہمیں پکڑنا نہیں، مؤاخذہ نہیں کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. یعنی ان کی شریعتیں جو تھی وہ مشکل تھی، ہماری شریعت بہت آسان ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی، لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا. کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں، پھر اس کے بعد سر منڈائیں، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا لا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، آسانی ہے. تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی کہ اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. اب دیکھیے کہ
اگر ہم امن سے ہیں، سلامت ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی. سورج کسی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے، ستارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، زمین کے اندر سے لاوا ابل سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے. انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے، بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بولنے کی قوت، اس کے دیکھنے کی، اس کے سننے کی کچھ بھی چھن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں، یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا اور بتایا کہ فلاں جگہ پر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کو 40 سال کی قید و مشقت کی سزا سنائی گئی. جگہ کا نام میں ویسے نہیں لے رہی کہ پھر پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں کی بات. تو میری بیٹی نے کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات اتر ہی نہیں رہی، کیونکہ جو اس آدمی کی بیوی تھی اس نے فوراً ہی خلا لے لی کہ میں تو اتنا ویٹ نہیں کر سکتی، اور حالانکہ اس کی بچی بھی تھی چھوٹی. اور 40 سال تک کون جیتا ہے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، کہ جو اس کو پیچھے ملنے کے لیے جائیں. اور سزا بھی کوٹڑی کی سزا ہے، کیونکہ تکلیف دہ قسم کی سزا ہے. تو وہ کہتے اس شخص کی بیوی نے خود آ کے بتایا کہ میں یعنی کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کیسے وہ پکڑا گیا اور کیسے سزا ہوئی، کس طرح میں نے خلا لے لی اور اب میں خود ارن کر رہی ہوں، اپنا زندگی چلا رہی ہوں. کہتی کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھی بعض اوقات لوگوں پر ایسی بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ جس میں سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو قبر میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، کوئی حال نہیں پوچھنے آئے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دنیا میں بھی ایسی آزمائشوں سے پناہ مانگیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 40 سال ایک کمرے کے اندر رہنا پڑے یا ایک 4 دیواری کے اندر رہنا پڑے تو انسان کی حالت کیا ہو جائے. ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، ہم کہتے ہیں جی اب ہمارے فزیکل چینجز آ رہے ہیں، اب ہم جوان ہو رہے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب ایسا ہو رہا ہے، ابھی ویسا ہو رہا ہے. تو ایک شخص جس کی جوانی بڑھاپا سب کچھ ایک جیل کے اندر گزرے، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی جس کی کہ مجھے 40 سال یہاں رہنا ہے، 40 سال یہاں. اس کے لیے تو زندگی ایک طرح سے ختم ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو 40 کے بعد نکلے گا تو صحیح نا، اگر زندہ رہا. اول تو پتہ نہیں کب تک زندہ. سوچو ان لوگوں کے بارے میں، تم اس سے زیادہ ڈسٹرب ہو تم ان کے بارے میں کہ جو قبر میں اس سے بڑی جیل میں، اور جو آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں. ان کا کیوں نہیں تم سوچ رہی؟ ان کے لیے کچھ کرو. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں. اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں 40 سال ایک جیل میں گزارنا ایک وحشت ناک تصور لگتا ہے، کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کو. لیکن قبر میں کوئی چلا جاتا مٹی کے نیچے، بھول گئے سب کون گیا کیا ہوا. وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی، اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں، خود ہم پتہ نہیں کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا، ایسی مشقت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے، چاہے وہ کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ایسا ہو. آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے، بعض میں تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی. اس وقت انسان کے لیے صبر کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور اگر منہ سے تو چھوڑے دماغ میں بھی برا خیال نہ، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہارا حسن ظن اللہ کے بارے میں نہ ہو. اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے نا تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل. اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی ہے فوراً. تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں، ہم بہت کمزور انسان ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ جو 3 لفظ ہیں جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، معاف کر دے، بخش دے، رحم کر. کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، یعنی اس میں تاکید اور تکرار ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اگر شعوری طور پہ ہم ہر روز پڑھیں کم از کم 1 دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر، تو ہمارا مولا ہے تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے. تو اس کے لیے لفظ آیا ہے سجا، بالکل سنسان ہو گیا سب کچھ. ایک طرف دھوپ ہے، دن ہے، چہل پہل ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف رات کا اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے. اصل میں اس صورت کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے،
کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو 2-3 دن رات کے وقت نہیں اٹھے نماز کے لیے. تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. تو اس کی بات سے بھی آپ پریشان ہوئے. اور کچھ یہ تھا کہ وحی کا اخذ کرنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا اور بہت پرمشقت کام تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. تو وہ وحی کا نزول اور نبوت کا ملنا کیا تھا؟ دحا. اور وحی کا رکنا کیا تھا؟ سجا. تو جہاں انسان کو دحا کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کو سجا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ رات کی خاموشی بھی ہو. کیوں؟ تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. اگر انسان سو نہ سکے اور سوئے ہی نہ یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کام کر لوں گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سونا بھی کیوں ضروری ہے، بریک بھی کیوں ضروری ہے، ریسٹ بھی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان زیادہ فریش اپ ہو کے بہتر کام کر سکے. یعنی اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ جس میں سختی گرمی ہوتی ہے، اور انسانی ترقی کے لیے نرمی گرمی ضروری ہے. کیوں؟ نرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آرام کر سکے، اور گرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں. رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان بہتر مستقبل کے لیے تیار ہو سکے، پکا ہو، میچور ہو. کیونکہ جو مشکلات برداشت کر کے آگے بڑھے گا نا وہی جمے گا، اور جو مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلے گا وہ پھر دین کے کام کا نہیں. تو چیلنجز انسان کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہاں پر والضحا اور واللیل اذا سجا میں یہی سبق دینا مقصود ہے. ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے. وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. قلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، انتہائی بغض رکھنا. اور بعض نے دشمنی یا ناراضگی سے معنی کیا تو ہوتا ہی ہے کہ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان اس کو اپنے دل سے بھی نکال پھینکتا ہے. وما قلا، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، نہ وہ ناراض ہوا ہے. بیزاری کے معنوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو وَإِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ، کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہونے والا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اولا سے. آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے. یعنی آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اور مکہ میں آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی، تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج مشکل وقت آ گیا ہے تو کل آسانی بھی ہوگی اور کل زیادہ بہتر وقت آئے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہوگا، اور وما عند اللہ خیر للابرار والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا میں بھی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور دے گا تیرا رب تجھے، پھر تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا؟ دنیا میں بھی بہت سے اعزازات عطا کیے. خاتم النبیین ہیں آپ، آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا مقام ہے، وسیلہ ہے، درجہ عالیہ ہے، جنت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دنیا میں دین مکمل ہوا آپ کے ہاتھوں، آپ کو ایسے ساتھی ملے، یعنی صحابہ کرام جیسے ساتھی آپ کو ملے جو اپنے وقت کے ہیرے تھے، اور انہوں نے آپ کے لائے ہوئے مشن کی مزید آگے ترویج کی اور آگے بڑھایا اس کو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہیں ماضی کے حالات کو سامنے دکھا کر. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھو تو صحیح کہ ایسا نہیں ہو چکا کہ اس نے تجھے یتیم پایا پھر اس نے پناہ دی تجھ کو. یجد کا وجد یجد، وجود بھی اسی سے ہے، پانا. یتیمن، یتیم یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. فآوا، تو اس نے پناہ دی، اس نے ایسا انتظام کیا کہ آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں اور ان کی کوئی صحیح تربیت کرنے والا نہیں ہوتا تو بعض اوقات بہت بگڑ بھی جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود اور پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، اس کے باوجود آپ کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی، اتنا بہترین مقام آپ کو ملا کہ آپ ایک بہت ہی عظیم انسان کے طور پر پرورش پائے. اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا آپ پر. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا پھر ہدایت دی. دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو گمراہ کہتے ہیں، تو جو ہمارے یہاں اردو میں گمراہ کی سینس ہے نا وہ ذرا نیگیٹو ہے. تو مطلب راہ بھولا کا بھی یہی ہے، راہ بھول گیا، لیکن انداز ہے کہنے کا. تو اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت دی. یعنی نبوت سے پہلے آپ تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا.
اپنے بیوی بچوں سے دور جا کے غور و فکر کرتے، معاشرے کی حالت پہ کڑتے، پر آپ کے اوپر وہ جو ایک کیفیت تھی اس کو دور نہیں کیا اللہ نے، آپ کو راستہ نہیں دکھایا. جیسے آتا نا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. بہت نعمتیں آپ کو ملی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور دال جو ہوتا ہے نا، یہ ذہنی طور پر بھی راہ بھولنے کے لیے ہوتا ہے اور حصی طور پر بھی، اور محبت میں کسی پر فریفتہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں. اب وہ گمراہی دین سے ہٹنا نہیں تھا، اس سے مراد کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی آپ ادھر زیادہ جھکے ہوئے ہیں. تو سیدھے راستے سے دائیں یا بائیں ہونا کیا ہے، راہ گم کرنا. تو یہاں دلال کا مطلب نعوذ باللہ کوئی دین میں گمراہی نہیں ہے. تو دلال میں معنی پایا جاتا ہے صحیح راستے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہٹ جانا، یعنی تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا. یعنی اس بات کو کہ تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ابھی پریکٹس کریں، ایک نقطہ لگائیں، ڈاٹ، اچھا اس کے ارد گرد چاروں طرف نقطے لگا دیں، جتنے لگتے ہیں لگا دیں. 4 لگائیں اور پھر 4 کے بیچ میں ایک ایک اور لگائیں، 8 نقطے لگ جائیں گے. اب آپ اس نقطے سے شروع کر کے ایک ایک لکیر کھینچیں، کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ جو اینڈ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک نقطہ لگایا، پھر آپ نے 4 لگائے اس کے ارد گرد، پھر ان 4 کے بیچ میں ایک ایک لگا دیا، وہ کیا ہو گئے؟ 8 نقطے ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ لگیں گے بھی نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ جو کہ ساتھ ساتھ ہے، سارے بالکل ساتھ ساتھ ہے، اگر اس کو آپ لکیر کھینچے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. سینٹر والے سے اگر ایک کو کراس کر کے جائیں، دوسرے کو جائیں، تیسرے کو، تو وہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہ قریب ترین تھے. تو چھوٹا سا بھی رستے سے ہٹنا بعض اوقات وہ انسان کو دور پہنچا دیتا ہے. جسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو اگر ان کی ڈائریکشن میں ذرا سا بھی فرق ہو نا، چند انچز کا بھی، تو اینڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. ہاں نہیں، نقطے کے معاملے نہیں، جہاز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں اڑتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ڈائریکشن میں فرق ہو تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل جائے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کی کسی غلط چیز میں پائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو ملی وہ پہلے نہیں تھی آپ کے پاس. حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی، کبھی آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اصل دین تو وہی تھا جو پھر جبریل کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا گیا. جس رب نے آپ کو یہ راستہ دکھایا وہ کیا آئندہ خیال نہیں کرے گا؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. ہم سب کو بھی فکر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا. تو میں ہمیشہ تسلی دیتی ہوں اس سٹیج پر اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ جو رب یہاں تک لائے نا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری تڑپ اور ہماری طلب جو ہے وہ زندہ رہے، سچی رہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا تجھ کو مفلس. عَائلَ یعیلو عَائلَتن سے، عَائلَتن مفلسی کو کہتے ہیں. یہ جو کہ آپ یتیم تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے جن کی سرپرستی میں آپ تھے، وہ خود بھی عیالدار تھے اور مالی طور پہ بہت مضبوط نہیں تھے. لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تو دنیاوی دولت بھی آپ کے پاس بہت آئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو عیالدار یا مفلس، فَأَغْنَىٰ، پھر اس نے غنی کر دیا، یعنی بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر یتیم دیکھیں، مسلسل یتیم کی بات آ رہی ہے. اور یتیم کے معنوں میں بھی اور سمبولکلی بے سہارا لوگ، معاشرے کے بے سہارا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پہ قہر نہ کرنا، سختی نہ کرنا یا دباؤ نہ ڈالنا. قہر جو ہوتا ہے کسی زیر دست کو کمزور پا کے دبانے کے لیے آتا ہے کہ کوئی بول نہ سکے، ہل نہ سکے. یعنی بعض اوقات لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے، کوئی ڈیسیژن نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے. وہ پھر اپنی ہر بات میں پابند ہو کس کا؟ اس کا جو اس کی مدد کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ دباؤ ڈالنا، یعنی جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا تو پھر ہم جیسے قریبی رشتے دار ہیں، اگر ان کو کچھ دے دیا تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پنجے میں رہے، یہ ہمارے دباؤ میں رہے، اور یہ ہر وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں اور وہ نہ کریں جو ہماری مرضی کے خلاف ہے.
یا ہمارے مفادات کے خلاف کام نہ کرے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ ضرورت مند کو دے کے فارغ، اس کے بعد اسے غلام بنا لینا یا اس پہ اپنی مرضی جتانا یا اس کو اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرنا، یہ درست نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تقہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو نہیں، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کی بعض اوقات اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تقہر کا مطلب ہے اس کو دباؤ میں نہ رکھو، اس کو کنٹرول نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو جھڑکو مت. نہر ینہر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے فحدث، تو اس کو بیان کرو. نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، قرآن، ہدایت، اور خاص طور پر ان نعمتوں کا ذکر جو پیچھے گزری. کیا کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی یتیمی کی حالت میں پناہ دی، دلال کی حالت میں ہدایت دی، عیالداری کی حالت میں غنا دی. تو اب کیا کریں؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے فحدث، آپ اس کو آگے بیان کریں، آپ اسے دوسروں سے شیئر کریں، اس کو بانٹیں، اس کو آگے تقسیم کریں. یعنی آپ کو اگر نبوت دی تو آپ نبوت کی ان ذمہ داریوں کو نبھا کے لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کریں. اسی طرح قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں. آپ کو یتیمی میں پناہ دی تو آپ بھی بے سہارا کی مدد کریں. اور اسی طرح جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حدث و تحدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے زبان سے بات کرنا. تو زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ ان نعمتوں کا زبانی بھی شکریہ ادا کریں، یعنی ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں. تحدیث نعمت کہ انسان کو جو ملا ہو اس کی قدر کرے اور اس کا ذکر بھی کرے، اور وہ نعمت ظاہر بھی ہو. کیا فرض بنتا ہے کہ انسان نعمت کو ظاہر کرے، آگے پہنچائے، اس کا ذکر کرے، اس پر شکر ادا کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے. تلاوت حدث. تو یہاں پر کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمت قرآن، نعمت نبوت، اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی جن کا اس صورت میں ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یعنی نمبر 1 پروٹیکشن ہے، یتیما فآوا، نمبر 2 ہدایت ہے، اور نمبر 3 غنا ہے. تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا، اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی نعمت کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کو کیا کرو؟ آگے بیان کرو. جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہر انسان کو مختلف طرح ملی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی نعمتیں ملی، اسی طرح ہر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے ہیں. تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے، نعمتوں کی بات کیا کرے. عام طور پر ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ جو نعمت نہیں ملی وہ ہمارے ذہن پہ زیادہ چھائی رہتی ہے اور اس کا ہم گلہ شکوہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو ملے اس کا ذکر کرے بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی ملی ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے بنسبت اس کے اگر اس انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جو بھی کوئی خیر ہمیں پہنچ جائے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچا خوب کرتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمیں جو بھلائی نصیب ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کریں. نعمتوں کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا، جیسے شوہر کا احسان ہے، ماں باپ کا احسان ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، یا عام انسانوں میں سے کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے، تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جب بعض اوقات بچے ہماری کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ کرنا چاہیے؟ ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی شکر گزاری یہ نہیں کہ
ہم سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہم سے چھوٹا کوئی احسان ہم پر کرے تو ہم کہیں کہ اس نے کیا کیا، یا اس کا تو شکریہ نہ بھی کیا تو کیا کرے گا ہمارا، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو برابر کا ہو، تو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ شکر انسان کے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. یہ تحدیث ہے. تحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرنا. یعنی مثلاً آپ کی کسی بہن بھائی نے یا کسی نے بھی کوئی، تو ہوتا کیا ہے جب خاندان کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں نا. یعنی فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، فلاں نے وہ کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سنا سنا کے. تو اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ اب خاص طور پہ قرآن پڑھ کر، اور اما بنعمت ربک فحدث، تو رب نے ہی ساری نعمتیں کی ہیں نا. کسی بندے کے ذریعے بھی جو ہم پر نعمت آتی ہے یہ بھی دراصل رب ہی کا احسان ہوتا ہے. تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. یعنی دوسروں کے بارے میں غیبت تو نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے اور آپ اس بھلائی کا ذکر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ بھی دراصل ایک کیا ہے، شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو ہر نعمت کے شکریہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مالی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے. یعنی اما بنعمت ربک فحدث میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا حال بہت خراب تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کس میں گنوائی، یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا کچھ ہے تو تمہارے جسم پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے. تو تحدیث نعمت میں صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں، شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی صدقہ کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سورت الضحیٰ سے آخر تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر پڑھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسنون ہے. ابن کثیر نے ہر سورت کے اختتام پر ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو رب کی نعمت کا ذکر آپ کیسے بیان کریں گے کہ اس کے بعد جتنی بھی صورتیں پوری ہوں اس میں ہر سورت کے اختتام پر یعنی تکبیر کہیں. اور امام بغوی نے ہر سورت کے شروع میں تکبیر کہی ہے. تو بہرحال شروع ہو یا آخر بیچ میں ہی بنتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے اور ایک شروع ہوتی ہے. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. اگرچہ اس سورت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے باقی سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کے راستے پر آتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات بہت ہوپ فل ہوتا ہے انسان، والضحیٰ، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز رک گئی ہو، کچھ ہو نہیں رہا، ہر چیز ٹھہر گئی ہے، سٹک ہو گئی ہے. پھر اس وقت انسان کو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تم سے. اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارا یہ کام نہ رکتا، یہ مشکل نہ پیش آتی. تو اس پر کیا تسلی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. کسی بھی ایسی چیز کا رک جانا جس کا تمہیں انتظار ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور پھر کتنی امید دلائے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے دور سے پچھلا دور زیادہ اچھا آئے گا. اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ انسان دین کی نعمت اور دین کی ترقی اور دین کا جو انعام ہے دنیا اور آخرت میں، کہ دین کے جو فائدے ہیں وہ جب وقتی طور پر انسان کو نظر نہیں آتے کہ ہے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو اس کی تسلی دی جا رہی کہ نہیں، بعد میں اس کے پھل دیکھتے رہو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کہاں کہاں تک دین کو پہنچایا، حضرت ابوبکر کے دور سے لے کے آخر تک. اور پھر وہ سارا کچھ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے. جتنے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا سب ثواب آپ کو، جو تابعین نے کیا، آج جو کچھ ہم کریں اس کا بھی اجر کا ایک حصہ کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا. تو پھر یہ ساری نیکی جب قیامت کے دن آپ کے حصے میں آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کیسے خوش ہیں؟ پھر آپ کو جو مزید مقامات اور انعامات اور درجات دیے اللہ نے، اور حوض کوثر کا انعام دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر جو آگے آئے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خوشخبریاں ہیں آئندہ کی. ابھی مکہ میں یہ سب کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے سے تسلی دے دی گئی. یہ وہ وقت ہے جو انتہائی مشکل وقت، اور ابھی بہت سی مشکلات آ رہی تھی، تو کہا فکر نہیں کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور پھر مزید تسلی ہے، کیا ماضی میں یہ اور یہ اور یہ نہیں ہو چکا؟ ایسی ایسی مشکلیں نہیں تھی تم پر؟
اور کیا ان مشکلوں سے اللہ نے نہیں نکالا؟ اور وہ مشکلات صرف مادی مشکلات نہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں. روحانی مشکل کیا ہے؟ وجدک ضالًا، انسان بھٹکتا پھرتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور اللہ ہدایت کا انتظام کر دے. اور پھر ووجدک عائلاً فاغنی، دنیاوی اور مادی ضروریات بھی پوری کر دے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے. یتیم یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہوں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں تری ہے. اگر یہ وٹنس زیادہ ہو جائے اور آنسو کی شکل میں ہر وقت منہ کے اوپر پانی کے قطرے گرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ضرورت ہمیں پسینہ آتا ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو جائے؟ اسی طرح اگر منہ سے ہر وقت رال ٹپکتا رہے تو ہمارا حلیہ کیا ہو جائے؟ شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے. جسے بسا اوقات جن لوگوں کے ذہن میں کوئی خلل آ جاتا ہے اور وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کے جواب میں اس کو کیا دیا؟ کتنے کی خریدی تھی یہ سب چیزیں؟ آنکھ کے لیے کتنی قیمت دی تھی؟ اس بولنے کی کتنی قیمت جمع کرائی تھی؟ اس کے عوض کتنا کچھ اللہ کے ہاں جمع کرایا؟ اس چلنے پھرنے کی قوت کے لیے ہم نے اپنے رب کو کیا دے رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر ان ساری نعمتوں میں اب دیکھیے کہ ہم جتنی چاہتے ہیں استعمال کرتے جاتے ہیں، سال ہر سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں. ان نعمتوں کے علاوہ اس کی ایک بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہدایت کی نعمت، اپنی پہچان، اپنا نام جو اس نے ہم کو دیا. تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں. کئی ارب انسانوں میں سے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت عطا کی. دنیا کی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص جس چیز کو نعمت قرار دیتے ہیں وہ دین اسلام کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملتی تو ہم میں سے کتنے ایسے تھے کہ جو کوشش اور محنت سے اس نعمت کو پا سکتے. لیکن ان ساری نعمتوں میں جو ایک اور بہت بہترین نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر فرماتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو گویا زندگی کی تمام نعمتوں میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر خاص طور پر کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی کتاب ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو سنوارتی ہیں، انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتی ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا دو نعمتوں کی شکل میں، ایک ہمارے جسم کے لیے، دوسری ہماری روح کے لیے، ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی کر کے دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں. اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. اسلام میں کسی رہبانیت کا تصور نہیں. اسلام میں نیکی یہ نہیں کہ آپ نعمتوں کو ٹھکرا دیں، یہاں نیکی یہ نہیں کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں. یہاں نیکی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں، ان میں اپنا حق بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی ان کا حق دیں، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک نعمت کو پا کر شکر ادا کرنے کا اور ایک اس کے برعکس تکبر کرنے کا. جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر خود پسند ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. تکبر کیا چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے
تو وہ اس نعمت کو پا کر خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان اس کو چھوٹے نظر آنے لگے۔ یہ رویہ جہاں خالق کائنات کو پسند نہیں، وہاں مخلوق کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسا کرنے والے جہاں اللہ کی محبت نہیں پاتے، وہاں مخلوق کی محبت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر ہمیں اسی رویے کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ابتدا جن الفاظ سے ہوتی ہے وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ شکر کا ادا کرنا، نعمتوں کو رب کی امانت سمجھنا، رب کا احسان سمجھنا اور ان کو پا کر جواباً رب ہی کے آگے جھکنا، اس کا شکر گزار ہونا، یہ دراصل درست رویہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نعمتوں کو پا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگنا اور ان نعمتوں پر بخل کرنا، ان سے صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا اور اس کی مخلوق کو محروم رکھنا، یہ ناشکری کا رویہ ہے جو انسان کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی صحت، انسان کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک بندہ مومن اس نعمت کو پا کر الحمدللہ کہتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال ہے۔ اللہ کا بندہ مال کی نعمت پا کر کبھی بھی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ ہر آنے والی نعمت پر الحمدللہ کہہ کر تکبر کی نفی کرتا ہے، وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، مجھے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں۔ نہیں، بندہ مومن اسے پا کر ہمیشہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھننا، یہ دونوں ہی دراصل ایک آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، یعنی آزمائشیں بھی آئیں گی، نعمتوں کا جانا بھی آئے گا اور نعمتوں کا ملنا بھی ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر دونوں ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور ایسا کریں گے۔ اس لیے جب نعمت کے جانے پر انسان بے صبرا پن کرتا ہے، ناشکرا پن کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، تو وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کرتا، سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، مثلاً اس نے مال دیا پھر لے لیا، اولاد دی پھر لے لی، شوہر دیا پھر لے لیا، کوئی ذہنی صلاحیت دی پھر لے لی، تو کسی بھی چیز کے جانے پر انسان جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی ٹھنڈک اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یا رب تو نے دیا اور تو نے واپس لیا، میں تیرے کسی بھی فیصلے پر ناراض نہیں ہوں، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ایسا بندہ نعمت کے جانے پر جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیاب کر کے آئندہ کے لیے اور نعمت عطا کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر دل ہے، خواہشات ہیں، سب کچھ ہے، اور خوشی اور غم کو انسان محسوس بھی کرتا ہے۔ اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اعتدال میں ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ خوشی کے موقع پہ خوش نہ ہونا، ضرور خوش ہونا، لیکن خوشی میں اعتدال ہو، آپے سے باہر نہ ہو، کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے، کسی پہ زیادتی نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ مثلاً اچھا لباس پہننا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ خود کو زیادہ اچھا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کر دے۔ جب درست بات اس کے سامنے آئے تو اس کو مانے نہ،
اسی طرح یہ کہ غم کے موقع پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے، لیکن شدید سے شدید غم کے موقع پر بھی انسان کو یہی بتایا گیا کہ وہ آپے سے باہر نہ ہو، غم تو کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال روتے رہے، قرآن پاک نے اس غم کا ذکر کیا ہے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھی، بینائی جاتی رہی، کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ وہ محبتوں میں انسان کی برداشت سے باہر ہے، اور وہ غم کے گھونٹ پیا کرتے تھے۔ یہ قزیم کی جو کیفیت ہے کہ غم شدید تھا، لیکن اس طرح اس کا اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے، اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو غافل کر دے، وہ بے حس ہو کے بے خبر انجان ہو کے پڑا رہے کہ اسے دنیا و مافیہ کی ہوش نہ رہے اور باقی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے۔ نہیں، غم ہو، اس کے اندر ہو، محسوس کرے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں۔ مثلا یہ نہیں کہ اگر بچہ فوت ہو گیا ہے، غم ہے، اور شوہر کے حق میں کمی کرے انسان، یا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، یا کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو، یہ رویہ درست نہیں۔ اس میں ہمیں ایک بہت مشہور مثال ملتی ہے حضرت ام سلیم کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا، شوہر سفر پر گئے، بیمار چھوڑ کر گئے، واپس جس دن آئے تو بچہ اسی دن فوت ہوا تھا۔ شوہر آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے، آپ آرام کیجئے۔ آتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر جب آرام کر لیتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کہتے ہیں خوشی سے واپس دینی چاہیے۔ کہا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اس کو واپس لے لیا، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے ان کو دعا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملاپ میں برکت ڈالے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اولاد نصیب ہوئی اس سے آگے جو پھلے پھولے، شاید حضرت انس اس کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت انس سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں فوت ہوئے، اور ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 پوتے نواسے اور اپنی اولاد میں سے دیکھے۔ یہ ایک عورت کے صبر، ایک غم کے موقع پر ایک خوبصورت رویے کا صلہ تھا۔ یعنی غم ہے، دکھ ہے، لیکن ایسا غم اور دکھ نہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی مرگ ہو جائے، 40 دن سب کام چھوڑ کے بیٹھ، دفتروں سے چھٹیاں ہو رہی، کاروبار بند پڑے ہیں، بچے رل رہے ہیں، ان کے امتحان ہیں تو ہوتے رہے۔ ایک شخص گیا ہے، پورا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا، اور اگر ایسا نہیں کرو تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ غم مناؤ، 3 دن مناؤ، اس کے بعد اٹھو، سب کام پہ جاؤ، روٹین میں آؤ، نارمل لائف میں آؤ۔ ٹھیک ہے غم ہے، دل میں رکھو، کام پہ فرق نہ پڑے۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کے زوال اور ترقی نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہماری خوشیوں کے موقعوں کا طویل ہو جانا۔ شادی آتی ہے، مہینہ مہینہ سارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، گھر کا چین، آرام، روٹین، نمازیں، ساری زندگی ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے۔ غم آتا ہے، ہر چیز زندگی کی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ بزرگ جنہیں دنیا سے اب جانا ہی، جنہوں نے کھا پی لیا، زندگی کی ساری خوشیاں، بچوں کی شادیاں، پوتے نواسے، سب کچھ دیکھ لیے، اب وہ چلے گئے، اب ان کے 40ویں ہو رہے ہیں، ان کے مرنے پہ رسمیں ہو رہی ہیں، جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، وارث جو ہے ان کو کچھ نہیں ملا، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کا کچھ پتہ نہیں، دیکھ پہ دیکھ پک رہی ہے، میٹھا پک رہا ہے، نمکین پک رہا ہے، کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، خدا جانے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنا خوشی کے موقع پہ اسراف اور غم کے موقع پر اس کو طول دے کر بیکاری اور بے عملی ہے، یہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں چھوڑتی۔ اچھا، باہر میں نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں میں بعض اوقات لوگ کسی ڈیتھ کی اطلاع تک نہیں دیتے کیونکہ سب کام کرتے ہیں۔ بہت قریب سے میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہاں کسی کو نہیں بتایا، بہت دن بعد کہیں اور سے پتا چلا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بہت دن تک آتے رہتے اور میں جاب کرتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو۔ یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ۔ اگر ہمارا معاشرہ سلجھا سنبھلا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم تعزیت بھی کریں، کسی کا غم بھی بانٹے، کسی کے لیے دعا بھی کریں، کسی کے ساتھ شریک بھی ہوں۔ تو اس فکر سے اور اس خوف سے کہ دوسرے میرا وقت ضائع کریں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں انہی 2 چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ شکر اور صبر
زندگی کے دو ستون ہیں. زندگی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہنے کے لیے دو لازمی ہتھیار ہیں جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں، اعتدال میں رکھتے ہیں، اور اعتدال میں رہتے ہوئے ہی اس